بڑی عظمت والی رات تھی، اور اب یہ رمضان مبارک کا پورا مہینہ آنے والا ہے، جس کے بارے میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی ساری احادیث مبارکہ میں اپنے فرامین مقدسہ میں اپنی امت کو اس کی عظمت سمجھائی ہے، شان سمجھایا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں رمضان مبارک کی عظمت اور شان کا اس بات سے کہ ابھی رمضان مبارک آیا نہیں ہے، اور رمضان مبارک کا کوئی کام کسی امتی نے کیا نہیں ہے، نہ ابھی رمضان کا روزہ رکھا، نہ ابھی رمضان کی تراویحیں پڑھی، نہ ابھی رمضان کا اعتکاف کیا، نہ ابھی رمضان کی لیلۃ القدر سے ملی، ابھی کوئی رمضان والے اعمال میں سے اس کو کوئی خاص عمل نہیں ملا، لیکن صرف یہ کہ رمضان کے آنے پر یہ مسلمان اپنے ایمان کی وجہ سے خوش ہو گیا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ایک مرتبہ پھر اپنا یہ عظمت والا مہمان، شان والا مہینہ، رحمت والا مہینہ، برکت والا مہینہ، جہنم سے آزادی کے تمغے اور تحفے لے کے آنے والا مہینہ مجھے زندگی میں صحت اور سلامتی کی حالت میں آپ نے ایک مرتبہ پھر نصیب کر دیا ہے۔ بس اتنی بات انسان نے دل ہی دل میں سوچی، اندر ہی اندر میں اکیلے بیٹھ کے اللہ کا شکر ادا کیا، تو حدیث پاک صاف صریح ہے کہ اس کے پچھلے گناہ اللہ پاک معاف کر دیتے ہیں۔ یہ اس رمضان کے استقبال کی برکت ہے۔ ابھی رمضان کا کوئی عمل نہیں کیا، لیکن رمضان کو اللہ کا مہمان سمجھا اور آنے والے مہمان کا اکرام کیا، اس کا استقبال کیا۔ دیکھیں یہ ایک عقلی بات ہے کہ مہمان بڑا ہو تب بھی اس کا استقبال بڑا ہوتا ہے، حق بنتا ہے، اور اگر مہمان بڑا نہ ہو لیکن جس کی طرف اس کی نسبت ہے وہ بڑے، کسی بڑے کا بھیجا ہوا مہمان ہے، تو اس کی بھی عظمت اور شان، اس کا بھی استقبال اس کے شایان شان ہوتا ہے۔ کسی صدر کا مہمان ہے، وزیر اعظم کا مہمان ہے، کسی بڑی مملکت کا مہمان ہے، تو اس کا اسی لحاظ سے عظمت اور شان ہے، لیکن سارے بڑے پر خدا کے مقابلے میں سارے ہیرو بھی زیرو، خدا کے مقابلے میں سارے ہیرو بھی زیرو ہیں۔ تو وہ اللہ جس کے لیے 24 گھنٹوں میں کتنی مرتبہ صدائیں گونجتی ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، سب سے بڑا اللہ ہے، سب سے بڑا اللہ ہے، ورضوان اللہ اکبر، جس کو اللہ کی رضا اور خوشنودی مل گئی یہ سب سے بڑی ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو وہ ذات جو سب سے بڑی ہے اس کا مہمان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، رحمتیں لے کر کے آ رہا ہے، مغفرت اور بخشش لے کر کے آ رہا ہے، گناہوں کی معافی نامے لے کر کے آ رہا ہے، جہنم سے آزادی کے پروانے لے کر کے آ رہا ہے۔ اور یہ ایسا مہمان ہے، بڑے کا مہمان آتا ہے وہ صرف بڑے کے پاس جاتا ہے، یہ وہ مہمان ہے جو جیسے امیر کے بنگلے میں آئے گا غریب کی جھونپڑی میں بھی آئے گا، یہ وہ مہمان ہے جیسے امیروں کے لیے رحمت کے خزانے لے کے آئے گا، غریبوں کے لیے بھی اسی کے برابر رحمت لے کے آئے گا۔ یہ وہ مہمان ہے اگر رات کو آئے گا تو دن کو بھی یہی مہمان ملے گا، کہاں دن کو ملے گا تو رات کو بھی یہی مہمان ملے گا، اگر آپ تنہائی میں ہیں تب بھی یہ مہمان آپ کے پاس ہے، آپ دوستوں کے پاس ہیں تب بھی یہ مہمان آپ کے پاس ہے۔ یہ مہمان وہ ہے جو ہر جگہ پر خود ہی ہر ایک کے پاس اس کے دروازے پہ پہنچ کے دستک دیتا ہے، ہے کوئی بخشش والا میں بخشش لے کر کے آیا ہوں، ہے کوئی رحمت کا متلاشی میں رحمتیں لے کر کے آیا ہوں، ہے کوئی گناہوں کا پاپی جو گناہ بخشوانا چاہے میں اس کے لیے بخشش لے کر کے آیا ہوں۔ درجات کی بلندی چاہتا ہے، اللہ کی محبت چاہتا ہے، خدا کا قرب چاہتا ہے، تو رمضان کی قدر کر لے، رمضان مبارک تجھے خدا کا قرب دلا دے گا، یہ خدا کی محبت دلا دے گا۔ کتنا بڑا عظمت والا مہینہ ہے، کتنا بڑا شان والا مہینہ ہے۔ رمضان مبارک کے
صرف اس بات پر کہ اس کے آنے پر آپ خوش ہوئے ہیں، کچھ بھی آپ نے ابھی عمل نہیں کیا، لیکن اس قلبی خوشی، روحانی خوشی، ایمانی خوشی، دل ہی دل کے ساتھ آپ نے اللہ کا شکر کیا کہ میرے پروردگار، میں بڑا گنہگار تھا، میں تو موقع تلاش کر رہا تھا، کوئی مجھے ایسا موقع ملے جس میں تیری رحمت جوش میں آئے، تیری طرف سے معافی کے اعلان ہوں۔ میں گناہوں کی گٹھڑی سر پہ لے کے پھر رہا تھا، سرگردان تھا، مارا مارا پھر رہا تھا، نفس نے مجھ پر ظلم کیا، گناہ کرواتا رہا، شیطان نے مجھ پر ظلم کیا، مجھے غلط راہ پہ چلاتا رہا۔ یا اللہ تو نے فضل کیا، رمضان دے دیا، میری زندگی میں دے دیا، صحت کی حالت میں دے دیا، تندرستی کی حالت میں دے دیا، سلامتی کی حالت میں دے دیا۔ دیکھنا کتنے لوگ ہوں گے بیچارے جو پچھلے رمضان قدر کرنے والے تھے، لیکن آج وہ زمین کے نیچے ہیں، زمین کے اوپر نہیں ہیں۔ کتنے وہ ہمارے دوست تھے، کتنے ہمارے جاننے والے تھے جو پچھلے رمضان میں صحت مند تھے، تندرست تھے، اور آج وہ کہیں ہسپتال میں ہوں گے بیچارے۔ اور کتنے ہمارے دوست تھے جو پچھلے رمضان میں ان کو فرصت تھی، ان کے پاس وقت تھا، لیکن آج وہ ایسے کسی مصروفیت میں جکڑے ہوں گے کہ وہ بیچارے اندر ہی اندر میں کڑ رہے ہوں گے۔ کاش ہمارے پاس پچھلے رمضان کی طرح وقت ہوتا، فراغت ہوتی، کشادگی ہوتی۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، جو لمحہ، جو وقت اللہ عطا فرما دے اس کی قدر کر لیجیے، اس کو غنیمت جانیے، اس کو غنیمت جان لیجئے۔ فراغت کو، فرصت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت جان لیجئے، صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جان لیجئے، زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جان لیجئے، مالداری کو کہ اللہ نے کسی کا محتاج نہیں بنایا ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی عزت کی روزی اپنے گھر میں، اپنی چھت کے نیچے اللہ صبح بھی دے دیتا ہے، شام بھی دے دیتا ہے۔ اپنے بچوں کے ساتھ رات دن صبح و شام گزار لیتے ہیں۔ اس کو غنیمت سمجھیے، اس سے پہلے کہ ہم پر ایسی محتاجی آ جائے، ایسا فقر آ جائے۔ وہ بھی تو ہمارے بھائی ہیں جو بیچارے روڈ پہ، چوک پہ ہاتھ پھیلا کے کھڑے ہیں، وہ بھی تو ہماری بہنیں ہیں، وہ بھی تو ہماری بیٹیاں ہیں، وہ بھی تو اسی معاشرے کے انسان ہیں۔ ہم کوئی ان سے کس چیز میں اچھے ہیں سوائے اس کے کہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی منت ہے، اللہ کا کرم ہے، اور رب کا اصول ہے اگر تم میری رحمت پر، میری منت پر، میرے احسان پر تم شکر گزاری کرو گے، میں اپنا احسان اور بڑھاتا جاؤں گا، اور اگر تم نے ناشکری کی، ناقدردانی کی، تو پھر ان عذابی لشدید، پھر میری پکڑ، میرا عذاب، سزا بڑی سخت ہے، وہ عبرت کا نشان بنا کے رکھ دیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج ہمیں موقع ہے، آج ہمیں فرصت ہے کہ رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے۔ رمضان کا لفظ ہی بتلاتا ہے رمضان۔ آپ کو پتہ ہے قرآن مجید کے اندر ہے کہ اللہ نے 12 مہینے بنائے، لیکن ان میں سے نام قرآن مجید میں صرف رمضان مبارک کا ہے، کسی اور مہینے کا نام، رمضان کا علاوہ کسی اور مہینے کا نام قرآن مجید کے اندر نہیں ہے۔ اور قرآن مجید کا رمضان مبارک کے اندر جو تعارف کرایا گیا رمضان مبارک کا، وہ بھی قرآن کے حوالے سے کرایا گیا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، حالانکہ رمضان روزوں والا مہینہ ہے، قرآن میں روزوں کا تذکرہ موجود ہے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ لیکن جہاں روزوں کا تذکرہ آیا وہاں رمضان کا نام نہیں آیا، رمضان کا نام قرآن کے ساتھ آیا۔ اس لیے مجھے اور آپ کو پیغام دیا جا رہا ہے، میسج دیا جا رہا ہے کہ اگر 11 مہینے قرآن سے غفلت بھی برتی ہے، قرآن کا دیکھنا، قرآن کی تلاوت، قرآن کا سمجھنا، قرآن کا پڑھنا، اگر اس سے محروم بھی رہے ہیں تو اب رمضان آ گیا ہے، یہ قرآن والا مہینہ ہے۔ اب میری آنکھ قرآن دیکھنے سے کسی ایک دن بھی محروم نہ رہے، میری زبان
قرآن بولنے سے کسی ایک دن بھی محروم نہ رہے، میرے کان قرآن سننے سے کسی ایک دن بھی محروم نہ رہیں، میرا دل دماغ قرآن کو سوچنے سے، قرآن کے اندر تدبر کرنے سے، غور و فکر کرنے سے، قرآن کے احکام اور مسائل کو سمجھنے سے کسی ایک دن بھی محروم نہ رہے، ورنہ قیامت کا دن ہوگا یہی اعضاء ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ زبان کہے گی کہ مجھ سے ساری دنیا کی باتیں بولی تھی پر اللہ کا کلام نہیں بولا تھا۔ آنکھ کہے گی کہ مجھ سے سب کچھ دیکھا تھا پر اللہ کا کلام نہیں دیکھا تھا۔ کان کہیں گے میرے ذریعے سے ہر چیز سنی تھی لیکن اللہ کا کلام نہیں سنا تھا۔ یہی اعضاء ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ یہ بات قرآن مجید کا دل سورہ یاسین کے اندر موجود ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جو زبان بولتی ہے اس کا بولنا بند ہو جائے گا اور اللہ وجود کے ہر ذرے کو زبان دے گا، وہ بولے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج وقت ہے کہ ہم آج فیصلہ کر لیں۔ پہلے سے ایک بندے نے بچی کی شادی کرنی ہوتی ہے، کتنا پہلے سے پلاننگ کرتا ہے، کتنا پہلے سے انتظامات کرتا ہے، کتنا پہلے سے سوچتا ہے، کتنا پہلے سے اپنا ماحول بناتا ہے اس کے لیے۔ بچے کی شادی کرنی ہے، چھوٹا سا کوئی اور فنکشن ہوتا ہے، کوئی پروگرام ہوتا ہے، صرف چند دوستوں نے بطور مہمان کے آنا ہوتا ہے، اس کے انسان پہلے سے کتنا کچھ انتظامات کرتا ہے، پلاننگ کرتا ہے، ایک منصوبہ بناتا ہے، ایک ترتیب دیتا ہے کام کاج کی، اوقات کی۔ تو پھر یہ تو اللہ کا مہمان آ رہا ہے، یہ تو رمضان اللہ کا مہمان آ رہا ہے۔ کیا اس کی وقت میری اور آپ کی نگاہ میں، ایک ایمان والے مرد کی نگاہ میں، ایک ایمان والی عورت کی نگاہ میں کیا اتنا بھی نہیں ہے جتنا اپنی بچی کے شادی کے معاملے کی ہوتی ہے؟ کیا اتنا بھی نہیں ہے جتنا اپنے بچی کے شادی کے معاملے کی ہوتی ہے؟ کیا اتنا بھی نہیں ہے جتنا چار دوستوں مہمانوں کے آنے کی ہوتی ہے؟ رمضان اللہ کا مہمان ہے، یہ ایک دن کے لیے نہیں، 29-30 دنوں کے لیے آ رہا ہے۔ اس نے ہر غریب کی جھونپڑی میں ڈیرا لگانا ہے، ہر امیر کی کوٹھی اور بنگلے میں ڈیرا لگانا ہے، اس نے آفس اور دفتر میں بھی ہونا ہے، اس نے جنگل اور بیابان میں بھی ہونا ہے، اس نے شہر اور دیہات میں بھی ہونا ہے۔ ہر انسان کا یہ مہمان ہوگا، اور مہمان بھی کس کا بھیجا ہوا؟ اللہ کا بھیجا ہوا۔ نسبت تو دیکھیں کتنی بڑی نسبت ہے، اللہ کا بھیجا ہوا۔ اور پھر رب کائنات نے جیسے قرآن بھیجا ہے ایسے رمضان بھیجا ہے۔ اللہ نے قرآن کو رمضان میں بھیجا ہے، رمضان کو اللہ نے برتن بنا دیا، قرآن کو اس کے اندر رکھ دیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہے۔ اور اللہ نے پھر اپنے محبوب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ اعلان کروایا ہے کہ آپ قیامت تک آنے والے ایک ایک انسان کے لیے یہ اعلان کر دو، القرآن والرمضان یشفعان مشفعان، کہ قرآن بھی میرا بھیجا ہوا ہے، تم اس کے وفادار بنو گے، یہ تمہارا سفارشی بنے گا۔ رمضان بھی میرا بھیجا ہوا ہے، تم اس کے وفادار بنو گے، یہ تمہارا سفارشی بنے گا۔ قیامت کے دن قرآن نے جس کی سفارش کر دی، قیامت کے دن رمضان نے جس کی سفارش کر دی، اللہ نے پہلے اعلان فرما دیا ہے مشفعان، ان کی سفارش پکی بات ہے، قبول کی جا چکی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ شک و شبہ ہے، پتہ نہیں قبول ہوگی کہ نہیں، پتہ نہیں اللہ مانے گا کہ نہیں۔ فرمایا نہیں، وہ قبول ہو چکی ہے۔ جس کی سفارش بھی قرآن نے کر دی، جس کی سفارش بھی رمضان نے کر دی۔ جنازہ جب پڑھتے ہیں، جنازے میں جو نابالغ بچے کا جنازہ ہو یا نابالغ بچی کا جنازہ ہو، تو پھر اس میں جو دعا پڑھی جاتی ہے تیسری تکبیر کے بعد، اس کے آخری الفاظ کیا ہیں؟ اگر بچے کا ہے تو آخری لفظ ہیں شافعا و مشفعا، اور اگر بچی کا ہے تو آخری لفظ ہیں شافعتم و مشفعا۔ اس کا معنی کبھی غور کیا کہ بچے کے جنازے کی دعا میں یہ لفظ کیوں ہے؟ بچی کے جنازے کی دعا میں یہ لفظ کیوں ہے؟ بڑے مرد عورت کا جنازہ آپ پڑھتے ہیں، اللہم اغفر لحینا و میتنا، یہ پوری دعا پڑھتے ہیں، کہیں یہ لفظ نہیں ہے۔ لیکن نابالغ بچے کے جنازے میں، نابالغ بچی کے جنازے میں ان کی جب دعا پڑھتے ہیں اس میں یہ لفظ ہیں شافعا و مشفعا، شافعتم و مشفعا،
کہ جس ایمان والے کا چھوٹا بچہ یا بچی اللہ کو پیارے ہو گئے اور اس ایمان والے نے اس صدمے پر صبر کر لیا کہ میرے اللہ نے دیا تھا، اسی کی امانت تھی، اس نے واپس لے لی، میں اس پر راضی ہوں، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہا اور پھر ایمان پر مرا۔ یہ ماں یہ باپ پھر ایمان کی حالت میں مرے، چاہے جیسے کیسے گنہگار تھے لیکن مرے ایمان پر ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنازے کی دعا میں اعلان کروا دیا ہے کہ یہ چھوٹے بچے چونکہ یہ پاک تھے، یہ معصوم تھے، یہ جنتی پھول تھے، ان کے لیے جنت فرض ہے، ان کے لیے جنت واجب ہے، ان کے لیے جنت ضروری ہے۔ تو فرمایا قیامت کے دن یہ ماں باپ کی سفارش کریں گے اور جنازے میں اعلان کیا جا رہا ہے کہ ان کی سفارش اللہ قبول کر چکا ہے۔ یہ نہیں کہ کرے گا، نہیں، یہ ہو چکی ہے۔ جیسے وہاں چھوٹے بچے کے جنازے میں یہی لفظ ہیں تو قرآن اور رمضان کی سفارش کے بارے میں بالکل وہی لفظ ہیں، سیم ٹو سیم برابر کے سیگے بولے ہیں۔ جہاں بھی یشفعان مشفعان، قرآن کی سفارش بھی قبول ہو چکی، رمضان کی سفارش بھی قبول ہو چکی، جیسے کہ چھوٹے نابالغ بچے اور بچی کی سفارش قبول ہو چکی۔ کتنی بڑی بات، کتنی بڑی بات ہے۔ ہم اللہ کے بنے تو صحیح، اللہ کے قرآن کے ساتھ محبت کر کے دیکھیں تو صحیح، اللہ کے بھیجے ہوئے مہمان رمضان مبارک کے ساتھ تعلق بنا کے دیکھیں تو صحیح۔ اب فرض کرو ایک مسلمان ہے، اس کی 50 سال عمر ہے، 15-16 سال کی عمر میں بالغ ہوا، اس نے اس دن سے لے کر کے 50 سال کی عمر تک کسی ایک رمضان کے روزے نہیں چھوڑے۔ ایسے بہت سارے مسلمان ہیں، کسی ایک رمضان کے بھی روزے نہیں چھوڑے، اور ایک نے پورے 50 سال میں کبھی کسی ایک رمضان کے بھی روزے نہیں رکھے۔ اب ان دونوں کو برابر کھڑا کر دو، کیا جس نے روزے رکھے ہیں وہ کمزور نظر آئے گا اور جس نے نہیں رکھے وہ طاقتور نظر آئے گا؟ جس نے روزے رکھے ہیں اس کی قد چھوٹی نظر آئے گی، جس نے نہیں رکھے اس کی قد بڑی نظر آئے گی۔ کیا نظر آئیں گے؟ وہ روزے والا زیادہ صحت مند نظر آئے گا۔ تو پھر روزے چھوڑ کے ملا کیا ہے سوائے اس کے؟ روزہ چھوڑا ہے کافر نے، یہ روزے چھوڑنے والا کلمے والا بھی ان جیسا بنا ہے۔ روزہ چھوڑا ہے جنگل کے درندے نے، جنگل کے پرندے نے، تیرے میرے گھر کے اندر موجود گائے بھینس اونٹ بکری نے، تو ہم نے بھی روزہ چھوڑ کے ان جیسے بنا۔ اور کیا کمایا ہم نے؟ روزہ رکھا ہے نبیوں نے، روزے والا نبیوں جیسا بنا۔ روزہ رکھا ہے صحابہ نے، روزے والا صحابہ جیسا بنا۔ روزہ رکھا ہے اہل بیت نے، روزے والا اہل بیت جیسا بنا۔ روزہ رکھا ہے اللہ کے ولیوں نے، اللہ کے نیک بندوں نے، یہ ان جیسا بنا۔ اور جس نے روزہ چھوڑا وہ یا تو کافروں جیسا کام کیا یا جانوروں جیسا کام کیا۔ تو بتائیے ملا کیا اس سے؟ کون سی اس کی صحت اچھی ہو گئی؟ کون سا اس کی قد زیادہ بڑھ گئی؟ کون سا اس نے 4 ٹکے زیادہ کما لیے؟ کون سا اس نے کوٹھی کی منزل ایک زیادہ بنا لی؟ آخر کوئی تو فائدہ بتائے وہ، سوائے اس کے کہ اپنے لیے آخرت اپنی خراب کی۔ اور کوئی بھی فائدہ نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کے ایک ایک حکم میں خدا کی قسم ہے ہمارا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ ایک ایک حکم میں، چاہے ہمیں آج سمجھ آئے یا نہ آئے، لیکن جس وقت یہ آنکھ بند ہوگی، یہ سانس بند ہوں گے، فوراً سمجھ آ جائے گی۔ لیکن اس سمجھ آنے کے بعد پھر پچھتانے کا فائدہ نہیں ہوگا، پھر پچھتانے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے قیامت کے دن کو کافروں کے لیے، گنہگاروں کے لیے یوم الحسرت کہا گیا ہے کہ کافروں کے لیے وہ حسرت کا دن ہوگا، گنہگاروں کے لیے وہ حسرت کا دن ہوگا۔ ہائے افسوس، ہائے ارمان۔ لیکن اس ارمان افسوس کا کیا ہوگا؟ جیسے قرآن مجید کے اندر ہے کہ جو بندے دنیا کے اندر اپنے من مانے دوست بنا لیتے ہیں اور ان دوستوں کی دوستی میں آ کر کے نمازیں بھی چٹ کرتے ہیں، ماں باپ کو بھی ناراض کرتے ہیں، معاشرے کے اندر بدنام بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ ہماری دوستی ہے، ہم دوستی نبھا رہے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے قیامت کا دن ہوگا، ایسا دوست کہہ رہا ہوگا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، یہ کسی مولوی کی بات نہیں ہے،
اللہ کا پاک کلام کہہ رہا ہے، جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں وہ قرآن کہہ رہا ہے، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش، اے افسوس کہ میں نے فلانے کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ لیکن وہ پچھتاوا پھر کسی کام آئے گا؟ بالکل ایسے ہی یہ رمضان اللہ کا مہمان ہے، اس کی قدردانی ہم پر فرض ہے۔ باقی احکام تو ساتھ ساتھ سیکھتے جائیں گے، اپنے اپنے محلے میں جو آپ کے محلے میں عالم دین ہے، جو مولوی صاحب ہے، ہر داڑھی والا مولوی نہیں ہوتا، ہر داڑھی والا مفتی نہیں ہوتا، باقی ہر چیز کی ہمیں پرکھ ہے۔ بڑی ہم کوالٹیاں جانتے ہیں، وارنٹیاں جانتے ہیں، نہیں جانتے تو مولوی کی نہیں جانتے۔ وہ بھی ہم نے اپنے امام صاحب سے پوچھا، امام سے بیچارہ پتہ نہیں 2 لفظ پڑھا بھی ہے کہ نہیں پڑھا، حافظ قرآن بھی ہوتا ہے، اس کو قرآن کا ترجمہ نہیں آتا ہوتا، اس کو حدیث پاک کا ترجمہ نہیں آتا ہوتا، اس نے دین کی کوئی کتاب نہیں پڑھی ہوتی، تو الحافظ کالجاہل، حافظ سے مسئلے نہیں پوچھے جاتے، مسئلے کسی مفتی عالم دین سے پوچھے جاتے۔ ہر چیز کی کوالٹی جانتے ہو اللہ کے بندے، تو دین کے اندر بھی تو کوالٹی جانو نا۔ اس لیے یہ ضروری ہے ہم پر کہ ہم آنے والے مہمان رمضان مبارک کے لیے ابھی سے پلاننگ کریں، اپنے اعمال کو، اپنے کاموں کو، اپنی ٹائمنگ کو اس ترتیب پہ لائیں کہ رمضان مبارک کا جو جو عمل ہے، جو جو حکم ہے، اس میں کسی قسم کا خلل نہ ہو۔ باقی نظام سارے اگر 11 سال میں کما کر کے، زیادہ کھا کر کے، اچھا پہن کر کے، اچھا فلاں کر کے، دوستوں یاروں کے ساتھ گپ شپ لگا کے اگر 11 مہینے میں ہمارا کچھ نہیں بنا تو اس 1 مہینے میں کچھ نہیں بنے گا۔ اس 1 مہینے میں اللہ کے ہو جائیے، قرآن کے ہو جائیے، رمضان کے ہو جائیے، روزے کے ہو جائیے، پھر دیکھیے اللہ کی رحمتیں کیسے آپ کا استقبال کرتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل